ایرترل اور ان کے تمام ساتھیوں کو اصلاحان خاتون کا جنازہ ادا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ جنازے کے بعد ابن العربی سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جیے موت ان کے لیے خوشی ہے، ان میں سے بچ جانے والوں کے لیے یہ ماتم ہے، ہمارا درد گہرا اور ہمارے دل اداس ہیں۔ جو غم و غصہ بڑھ جائے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ وہ پیارے نبی جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ جب وہ بھی بچے تھے انہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا، پھر ان کے دادا جنہوں نے انہیں اپنے پروں میں لے لیا، اور پھر ان کے چچا، انہوں نے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو ہمدم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے سب سے بڑے حمایتی حضرت حمزہ کو بھی کھو دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زمین میں دفن کیا۔ درد بھرے واقعات سے ان کا دل بہت اداس تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات پر بھی صرف اتنا کہا، آنکھیں روتی ہیں اور دل غم کھاتا ہے۔ ہمارے نبی کتنے دکھ اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اپنی راہ سے نہیں ہٹے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ جان دینے اور لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب ہمیں اپنے نبی سے سبق سیکھنا ہوگا اور جیسا انہوں نے کیا اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے درد کو اپنے سینوں میں دفن کرنا ہوگا۔ یاد رکھو ہر رات کے 7 دن ہے، اگر ہم اس کو صبر سے برداشت کرتے ہیں تو اللہ یقیناً ہمارے بوجھ کو کم کر دے گا۔ اب تم کانسی کی طرح لچکدار اور جوش بھرے پانی کی طرح طاقتور ہو گئے ہو۔ تمہیں ہونا ہوگا تاکہ نہ تو دشمن اور نہ غدار سمجھیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو اور تم پر حملے کی جرأت کریں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں گونالب صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے وہ انہیں کہاں دفن کریں گے آرتک صاحب؟ آرتک صاحب جواب دیتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ گونالب کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آرتک صاحب حائمہ خاتون غصے سے جواب دیتی ہیں بغیر کسی اجازت کے تمہاری ہمارے قبیلے میں سر پر گھوڑے دوڑا کر گھسنے کی جرأت کیسے ہوئی یہ بتاؤ۔ گونالب جواب دیتا ہے میں وہی کر رہا ہوں جو مجھ سے میرا فرض مانگتا ہے اور مجھے اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں ایرترل کو تلاش نہیں کر لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہم جگہ کی تلاشی لیں گے۔ اس بات پر گونالب کے سپاہی اور قبیلے کے تمام لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ آرتک صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹیے گونالب صاحب، دیکھیے آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں آج کے دن تک اس مرکزی خیمے پر کسی نے ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس پر گونالب کہتا ہے ہمارے پاس ایرترل صاحب کی موت کا فرمان ہے، میرے لیے مشکل مت بناؤ، تم نے جہاں بھی ان کو چھپایا ہے مجھے بتا دو۔ حلیمہ خاتون جواب دیتی ہیں گونالب صاحب کیا آپ ایرترل کو بزدل سمجھتے ہیں؟ اگر وہ یہاں ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ باہر نہ آتے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ گونالب کہتا ہے میں آپ کو آخری بار خبردار کر رہا ہوں۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں آپ کیا کریں گے گونالب صاحب؟ کیا ہمیں تلوار سے ماریں گے جس طرح آپ کی ماں اور باپ کو مارا گیا؟ اس بات پر گونالب حلیمہ خاتون اور گوندوز کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے۔ حائمہ خاتون مزید کہتی ہیں دیکھیں گونالب صاحب، ایرترل صاحب غداروں کو سزا دینے گئے ہیں۔ یہ تمام غدار ایسے مریں گے جس طرح انہیں مرنا چاہیے، ان میں سے ایک مت ہو۔ حقیقت کو دیکھیں، سپاہیوں کو لیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ گونالب آئدومش سے کہتا ہے ہم محل واپس جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آرتک صاحب سے کہتے ہیں ایرترل یہاں آئیں یا آپ نے انہیں کوئی خبر بھیجنی ہو، کسی بھی طرح ان سے رابطہ ہو، کسی پرندے یا ہوا کے ذریعے انہیں اطلاع دیں کہ جب تک وہ اپنے کیے کا حساب نہیں دیں گے میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر گونالب اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی وقت سیواس کے گورنر حشمت الدین کاراجا کائی قبیلے میں داخل ہو کر آرتک صاحب کے پاس آتے ہیں۔ حشمت الدین کہتے ہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے فوراً ایرترل کے پاس لے جائیں۔ آرتک صاحب کے پوچھنے پر وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں سیواس کا امیر حشمت الدین کاراجا ہوں۔ دوسری جانب قبرستان میں ترگت کو اصلاحان کی قبر پر پانی ڈالتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ترگت قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میری دلہن جس کو میں اپنے گھر میں پردے میں لایا، جس کو میں نے اپنے صاف سرداری خیمے میں پیچھے چھوڑا تھا، واپس آ کر مجھے اس دھول کا لباس پہنانا تھا۔ اس کے بعد ترگت غصے سے کہتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اگر میں ان سے بدلہ نہ لوں تو جس زمین پر میں چلتا ہوں میری قبر بن جائے، جس بستر پر میں سوتا ہوں میرا کفن بن جائے۔ ایرترل نورگل کے پاس آ کر اسے قبر سے اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایرترل کہتے ہیں اصلاحان خاتون نے ہمارے لیے خود کو قربان کر دیا، انہوں نے جو بہادری دکھائی ہر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ میرے بھائی اپنی بیوی پر فخر کرو۔ ایرترل بلند آواز میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اصلاحان خاتون اور تمام مظلوموں کے لیے ہماری آسمان پر لہراتی تلواریں تب تک میان میں واپس نہیں جائیں گی
جب تک یہ غداروں کے خون سے رنگ نہیں جاتی۔ تمام لوگ تلوار ہوا میں لہرا کر یہ قسم کھاتے ہیں۔ ایرطغرل کہتے ہیں جب تک ایک بھی غدار ہمارے وطن میں رہ جاتا ہے ہم انتقام لیں گے، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ انتقام، تمام لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد محل میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین اپنے دربار میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بابا کے مجسمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر سلطان کہتے ہیں میں بھی آپ کا بیٹا تھا، میں بھی اپنے بھائی کیلیچ ارسلان کی طرح آپ کے لیے مرنے کو تیار تھا، میں بھی اپنے اجداد کی مبارک ریاست کو عظمت دینے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے مجھے تخت کے قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میں آپ کا قابل بیٹا ہوں بابا۔ میں انہیں آپ کو اور اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی وقت ماہپری خاتون دربار میں داخل ہوتی ہیں۔ ماہپری خاتون کہتی ہیں خوش آمدید سلطان، آپ کا شکار اچھا گیا ہوگا۔ سلطان تن سے جواب دیتے ہیں اتنا اچھا کہ آپ نے جو کچھ تباہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا میں ان کو بحال کر کے دوبارہ واپس جوڑ پاؤں گا۔ میں شکار کے لیے نہیں گیا تھا امی جان، میں سیواس کے امیر حشمت الدین کا راجہ سے ملا تھا۔ انتقام کے پہیے چلنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے حشمت الدین سے بات کی ہے، اب تک وہ ایرطغرل تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ماہپری خاتون کہتی ہیں آپ نے اس بارے میں اچھی طرح سوچا ہوگا۔ سلطان جواب دیتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی عزت کی خاطر، ریاست کی خاطر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے میرے بابا کو مار کر مجھے سعد الدین کا غلام بنا دیا، اب یہ سعد الدین رہے گا یا میں، یا ریاست ہوگی یا خون کی ندیاں ہوں گی۔ اس کے بعد غار میں ایرطغرل اور ان کے ساتھیوں کا پڑاؤ دکھایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن آ کر خبر دیتے ہیں حضور آرتک صاحب آئے ہیں اور وہ اپنے کسی شخص کو ساتھ لائے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ ایرطغرل کہتے ہیں انہیں اندر آنے دو۔ عبد الرحمن آرتک صاحب اور امیر حشمت الدین کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ حشمت الدین سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں جو ہوا مجھے آرتک صاحب نے بتایا، میں تعزیت کرتا ہوں۔ حشمت الدین تورگت سے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ ایرطغرل پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، جس پر وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تمام لوگوں کے نشست سنبھالنے کے بعد ایرطغرل کہتے ہیں آپ اتنی دور سے آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ بات اہم ہوگا۔ امیر جواب دیتے ہیں میں یہاں سلطان کا خاص فرمان لے کر آیا ہوں۔ ایرطغرل کے فرمان کے بارے میں پوچھنے پر وہ سلطان کا فرمان ایرطغرل کو پیش کر دیتے ہیں۔ ایرطغرل دستاویز کو کھول کر پڑھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے امیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں امیر سعد الدین کی موت کا فرمان۔ تمام لوگ بھی یہ سن کر پرجوش ہو جاتے ہیں۔ امیر مزید کہتے ہیں آپ نے اپنے خط میں جس کام کی درخواست کی تھی انہوں نے ہم دونوں کو اس کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ایرطغرل صاحب ہم مل کر سعد الدین کوپیک کو گرائیں گے۔ سعد الدین کوپیک نے سلطان کو آمد کی مہم سے روک دیا اور وہ خود سامسات کے محاذ پر چلا گیا۔ اگرچہ سلطان نے اسے جان بوجھ کر اس محاذ پر جانے دیا، ہم اس کی واپسی پر اس کو پھنسائیں گے۔ ایرطغرل کہتے ہیں وہ فاتح اور اپنی وفادار فوج کے ساتھ واپس آئے گا، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ امیر کہتے ہیں کوپیک مہم سے واپسی پر سیواس میں رکے گا، ہم وہاں اس کے انتظار کریں گے۔ پہلے ہم اس کا اعتماد جیتیں گے، جب اس کو بہت کم توقع ہوگی اس کو مار دیں گے۔ اس کے بعد کاروان سرائے میں امیر سعد الدین کی مہم کے لیے تیاری دکھائی جاتی ہے۔ امیر سعد الدین سوچتے ہیں ارے شاہ ہزاروں سال تک وقت کے بہاؤ نے میرے جیسا نہیں دیکھا، اس سارے وقت میں تم نے مجھے دوسروں کی خریدکاری میں رکھا، لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ تمہارا دیوان یقینی طور پر ایک گہرے سمندر کی طرح ہے، افسوس سمندر میں موتی نیچے گہرے پانی میں اور کچرا اوپر تیر رہا ہوتا ہے۔ تم یہ نہیں دیکھ سکے حکومت کا وقت آ گیا ہے، اب انمول موتی کا سمندر کی تہ سے سطح پر اوپر آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی دوران کائرالدے اندر داخل ہو کر امیر سعد الدین کو ان کی تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کی فوج آپ کے انتظار میں ہے۔ جانے سے پہلے امیر سعد الدین مڑ کر دیکھتے ہیں اور ان کا وہم اسلحان کا وجود دیکھتا ہے، جو کہتی ہیں اپنے آخری وقت کی طرف دوڑو سعد الدین کوپیک، اپنے مقررہ وقت کی طرف دوڑو۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد امیر سعد الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ غار میں دکھایا جاتا ہے۔ ایرطغرل کہتے ہیں ہمیں ریاست کی تمام اہم شخصیات جو کوپیک کے خلاف ہیں ایک ایک کر کے بات کرنی ہوگی، میں کوپیک کے خلاف ہر ایک کو اپنی صفوں میں کھینچ لوں گا۔ حشمت الدین کہتے ہیں ایرطغرل صاحب یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد یا تو کوپیک کا خون بہے گا یا پھر کوپیک وافر مقدار میں خون بہانے والا ہوگا۔ امیر حشمت الدین کے جانے کے بعد ایرطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں
ہم اب ایک خوفناک مگر مبارک سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے سپاہیوں، اس سانپ کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے جس نے اپنی دانت ہماری ریاست میں گاڑ رکھے ہیں۔ شاندار ریاست کو بچانا اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا صرف ایک مقصد اور ایک عہد ہے، ریاست کی بقا کی خاطر، ہمارے وطن کی نجات کے لیے غداروں کی موت، جس پر تمام لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہتے ہیں، غداروں کی موت۔ ایرطغرل اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک تیر ان کے راستے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ایرطغرل کے اشارے پر سب رک جاتے ہیں۔ سنگر تکین صاحب کہتے ہیں کہ تیر کہاں سے آیا ہے؟ ایرطغرل رک کر جنگل میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اسی وقت کالے چوغے میں ملبوس ایک شخص دکھائی دیتا ہے۔ ایرطغرل پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ جس پر وہ جواب دیتا ہے، میں آپ کے لیے حشمت الدین کاراجا کا سلام لایا ہوں۔ وہ شخص اونچائی سے ایرطغرل اور ان کے قافلے کی طرف آتا ہے۔ اس کے نیچے اترتے ہی ایرطغرل کے ساتھی اپنے گھوڑوں کو اس طرح گھماتے ہیں کہ اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایرطغرل پوچھتے ہیں، ہم پر کس کا خون حلال ہے؟ جس پر وہ جواب دیتا ہے، سعد الدین کوپیک کا۔ اس بات پر ایرطغرل کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سپاہیوں سے کہتے ہیں، پرسکون ہو جاؤ۔ تمام لوگ اپنی تلواریں واپس میان میں ڈال لیتے ہیں۔ ایرطغرل اس سے پوچھتے ہیں، حشمت الدین کاراجا کہاں ہے؟ جس پر وہ شخص جواب دیتا ہے، وہ کارگی پہاڑی کے ایک غار میں آپ کے منتظر ہیں، کوئی اہم معاملہ ہے۔ سنگر تکین صاحب پوچھتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایرطغرل جواب دیتے ہیں، اگر حشمت الدین کاراجا نے ہمیں راستے میں روکا ہے تو یہ کوئی بہت اہم معاملہ ہوگا بھائی، ہمیں بغیر تاخیر کے روانہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد سامسات کے محاذ پر امیر سعد الدین کا خیمہ دکھایا جاتا ہے۔ امیر سعد اپنے سالاروں سے کہتے ہیں، ہم زور توڑے بغیر منجنیقوں سے ان کے دفاعی نظام کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ رات کے دوران ہمارے سپاہی دفاعی نظام کے گرد بھیڑیوں کی طرح چلائیں گے اور ڈھول پیٹ کر بغل بجائیں گے۔ ہم نہ تو انہیں سونے دیں گے اور نہ آرام کرنے دیں گے۔ ہم قلعے کی جانب جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیں گے، گندم کا دانہ بھی اندر نہ آنے پائے گا۔ بھوک اور خوف سے وہ آخرکار ہمارے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو ہم اپنی فوج سے ان کے لیے مشکل کو بڑھائیں گے اور قلعہ ان کے سر پر گرا دیں گے۔ اب آپ سب اپنے دستوں میں جائیں، میں آپ سے کوئی غلطی نہیں چاہتا۔ کمانڈر کے وہاں سے چلے جانے پر کائرالدے اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے، خونیا سے اہم خبر آئی ہے، سلطان غیاث الدین اور ان کی والدہ ماہپری خاتون محل سے نکل گئے ہیں۔ امیر سعد حیرانگی سے کہتے ہیں، کیا مطلب نکل گئے ہیں؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ کائرالدے جواب دیتا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں خبر کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ سعد الدین کہتے ہیں، تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر محل سے کوئی پرندہ بھی اڑے تو مجھے اطلاع دو۔ سلطان اور ان کی والدہ محل سے نکل گئے اور تم میرے ساتھ کھڑے کہہ رہے ہو کسی کو خبر نہیں ہے۔ کائرالدے وضاحت دینے لگتا ہے، لیکن سعد الدین غصے سے روک دیتے ہیں۔ امیر سعد کہتے ہیں، وہ کسی کو بتائے بغیر محل چھوڑ گئے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیحال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیحال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ ماہ نبوت طلوع ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ طبقات:
آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ نے لکھا ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پیر کے دن ہی نبوت کے حاصل ہوئے۔ پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، ان میں سونے کے پترے جڑوائے، ان کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس کے اندر ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بن ابرہہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے۔
लेकिन आपने इसकी तो सिरे से बात ही नहीं की और अपनी ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मुझे मेरे ऊँट वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इसकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने इसके सर पर जरबे लगाई, आंकस झबोए मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रहे और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चनांचे उसे शराब पिलाई गई लेकिन उस पर इसका भी असर नहीं हुआ। अब्राहा का अंजाम। अब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेजा। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी जानिब अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबे के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा और इसके लश्कर के खिलाफ फतेह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदे अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ नहीं। आज सलेब का कामयाब ना हो। सलेब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सलेब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे। सबके सब खाए हुए भूखे की मानिंद हो गए। जैसा कि सूरतुल फील में आता है, अब्राहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी जानिब अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए। उनमें अब्राहा के साथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद माह बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा कहती हैं, जब हजरत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, इनका नाम शिफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ, यानी पैदा होते ही इसने पहला सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले आए।
آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتار دیا گیا، تیسری مرتبہ اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی میں اشعار بیان کرتے تھے۔ غزوات کے مواقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو نہیں معلوم۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ آج رات تو پھر عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ بات یہودی عالم کو بتائی گئی۔ اس نے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے رستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔
مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا پھر بولا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد الملک نے ایس سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے، یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا مگر وہ پھر گر گیا، انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت حیرت سے یہ بات دیکھی، تب اس بت سے آواز نکلی یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش یہ آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی، محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس کا ایک کاہن بلایا، اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے تم جا کر ان کے سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا ایک عیسیٰ والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت کسریٰ نے دونوں کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔
احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے ساتھ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ بھی باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے گئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے چاہا، لیکن آپ نے نہ کیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً پینے لگتے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہتے۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔
ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے تھے۔ اسی دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھر نہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح اور شام کی پاکی ہے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تم مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کیجیے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی، یہ غالب آئے گا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔